کوئی ہارے گا اور کوئی جیتے گا. یہ ایک الیکشن ایسا ہے جو اس ملک کس دشا میں جائے گا اور خاص طور سے ہمارا وجود کیا رہے گا اس ملک کے اندر، اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہونے والا الیکشن ہے. بہت سوچ سمجھ کر، بہت سمجھداری کا یہ الیکشن ہم کو لڑنا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں، اگر ہم الیکشن لڑیں گے نہیں تو ہم جیتیں گے کیسے. میں جس شہر سے آتا ہوں، اورنگ آباد شہر سے، وہاں پر پچھلے 25 سالوں سے شیو سینا کی حکومت ہوا کرتی تھی. جب ہم میدان کے اندر کھڑے تھے تو یہی وہ راجنیتک پارٹیاں جو آپ کو آج اتر پردیش کے اندر بہکا رہی ہے، جو آپ کو آج اتر پردیش کے اندر کہتی ہے کہ مجلس کیوں الیکشن لڑ رہی ہے. ہم جب کھڑے تھے تو ہمارے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یہ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں، یہ کسی کو جتانے کے لیے آئے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم نے جب پہلا الیکشن لڑا تو 3 ودھایک سٹنگ ایم ایل ایز ہمارے خلاف تھے اور ان کو ہم نے شکست دے کر وہاں پر ودھایک بنے. اور جب ایم پی کا الیکشن آیا، جب سانسد کا الیکشن آیا تو وہاں پر 25 سال کے شیو سینا کے سانسد کو ہرا کر آئے ہیں. تو اگر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ہم الیکشن لڑتے ہیں، ہم الیکشن اس لیے لڑتے ہیں کہ ہم جب تک لڑیں گے نہیں تو ہم جیتیں گے کیسے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہم کو کہتے ہیں کہ الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری مسلمانوں کے الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں یہ ان کی جاگیر ہے سمجھتے تھے، جن کا کام یہ ہے کہ الیکشن کے وقت میں وہ آئیں گے، آپ سے وعدے کریں گے، آپ کو منائیں گے، آپ کو جھوٹے سپنے دکھائیں گے اور آپ کا کام ہے ووٹ دیتے رہنا. لیکن اب ہم الحمدللہ مجلس کے لیے اور خاص طور سے پچھلے 1 سال سے ہم نے جو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی تڑپ کو دیکھا ہے کہ اتر پردیش کے اندر انشاءاللہ اس بار اچھے نتیجے آئیں گے. وہ ایسے ہی نہیں آ سکتے ہیں. ہم نے اسد بھائی کو دیکھا ہے کہ دن بھر اور رات بھر گاڑی سے سفر کر کے وہ کتنی محنت کر رہے ہیں، تو کس کے لیے کر رہے ہیں. الیکشن ہم نہیں لڑنے والے ہیں، الیکشن وہاں پر ہم نہیں، الیکشن آپ لڑنے والے ہیں اور الیکشن آپ جیتنے والے ہیں. یہ الیکشن پورے ملک کو دکھائیں گا. اور آپ لوگ بڑے فخر کے ساتھ یہ کہنا کہ جب تھانہ بھون کا الیکشن تھا، اسد صاحب ہمارے بیچ میں وہاں پر آ کر ریلی نہیں لیے. ہماری خواہش ہے کہ آج اجازت دے تو ہم کل وہاں پر پہنچ جائیں. لیکن ایسی بندشیں ڈالی گئی ہے، ایسی رکاوٹیں پیدا کی گئی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ پورے الیکشن کے اندر صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ ایسا ہے جس کو سننے کے لیے، جس کو دیکھنے کے لیے نہ گاڑیاں بھیجنی پڑتی ہے، نہ آنے جانے کا کوئی انتظام کیا جاتا ہے، نہ کھانے کے لیے انہیں کچھ دیا جاتا ہے. یہ کوسوں دور سے سائیکلوں کے اوپر، موٹر سائیکل کے اوپر پیدل چل کر آتے ہیں تو صرف وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو دیکھنے کے لیے اور ان کو سننے کے لیے آتے ہیں. کہیں نہ کہیں یہ انہیں ہی روکنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے. لیکن ٹھیک ہے، جیسا بھی ہے، آپ نے فخر سے یہ کہنا چاہیے کہ میں نے جا کر اگر ووٹ دیا ہوں تو صرف اسد الدین اویسی صاحب کی محبت کے لیے دیا ہوں. دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، آج ملک کس دور سے گزر رہا ہے یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. آج ہی کے دن بجٹ پیش کیا گیا ہے. اس بجٹ کے اندر دوبارہ آپ کو کیا کیا سپنے دکھائے گئے ہیں. اگر آج بھارتیہ جنتا پارٹی اگر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ کرنے والے ہیں آنے والے وقت کے اندر، تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ادھارن دینا چاہتا ہوں جو آپ ہر جلسے کے اندر یہ بتائیے گا کہ آپ کو جھوٹے سپنے دکھائے جاتے ہیں. میں اپنے شہر، اپنے ضلع کے بارے میں اگر بتاؤں تو پردھان منتری آواس یوجنا کے بارے میں جب 2016 کے اندر وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے یہ گھوشنا کی، اعلان کیا کہ ہم 2022 تک ہر بے گھر کو گھر دیں گے، جس کے سر کے اوپر چھت نہیں ہم انہیں چھت دیں گے. کروڑوں روپے میرے اور آپ کے پیسوں سے پورے ملک کے اندر ہورڈنگز لگائے گئے، بڑے بڑے ہورڈنگز لگائے گئے، بڑے بڑے نیشنل اخباروں کے اندر فل پیج کے ایڈورٹائزمنٹ دیے گئے ہیں کہ پردھان منتری آواس یوجنا. میں نے 8 دن پہلے اپنے ضلع کا جب معائنہ کیا، جب ریویو کیا کتنے غریبوں کو گھر ملے ہیں، تو سنیے آنکڑا اور بتائیے جا کر ہر لوگوں کے بیچ میں کہ 52,000 لوگ یہ سپنا دیکھتے رہے 2016 سے. سبھی نے آویدن کیا، اپلیکیشن دیے، کوالیفائی ہو گئے کہ ہمیں اب گھر ملنے والا ہے.
2022 کو یہ اسکیم جب ختم ہونے کے لیے آ رہی ہے اور جب اس کا ریویو کیا گیا تو محض ایک ضلع کے اندر 22,000 لوگ امید لگائے بیٹھے تھے، کوالیفائی ہو گئے تھے، لیکن دیا کتنوں کو؟ تو محض 350 لوگوں کو دیا گیا ہے۔ میں اپنے اورنگ آباد ضلع کی بات کر رہا ہوں، کہاں 52,000 لوگ جو دن اور رات غریب لوگ یہ سپنا دیکھ رہے تھے کہ مجھے میرے چھت ملنے والی ہے، مجھے جو وعدہ کیا گیا تھا وزیر اعظم نے کہ ہر بے گھر کو گھر دیں گے، 52,000 اور کہاں 350۔ تو ایسے ہی سپنے بار بار دکھائے جا رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم آپ کے بیچ میں آ کر بتانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو حقیقت سے آگاہ کرانا چاہتے ہیں، لیکن بھول جائیے دوستوں، یہ الیکشن ایسا ہے کہ آپ کو الگ الگ راجنیتک پارٹی آئیں گے، الگ الگ راجنیتک پارٹی آ کر آپ کو یہ سمجھائیں گے، یہ بتائیں گے کہ کیوں ہم نے اپنا ووٹ بانٹنا چاہیے۔ اگر وہ آپ کو یہ بتائیں گے تو ان کو یہ کہنا، ہاں میرا ووٹ پچھلے کئی سالوں سے بٹتا آیا ہے، مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ میرا ووٹ کبھی اس کے پاس چلے جائے گا، کبھی اس کے پاس چلے جائے گا، لیکن یہ ایک وقت ایسا ہے، یہ ایک وقت ایسا ہے کہ تمہارے گلے کے اندر کسی کا بھی مفلر ہو، جھنڈا کسی کا بھی پکڑے ہو، انشاءاللہ الیکشن کے دن جب تم جاؤ گے اور اس بٹن کو دباؤ گے تو قدرتی طور کے اوپر تمہارا ہاتھ خود بخود اس پتنگ کی نشانی کے اوپر جانا چاہیے۔ اور تھانہ بھون کے ہمارے جو امیدوار ہے اکرام قریشی صاحب، ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنا ہے۔ تھانہ بھون کے بہت سارے نوجوان بزرگ، ہماری مائیں اور بہنیں اس انتظار کے اندر ہوگی کہ اسد الدین اویسی صاحب دوبارہ آئیں گے، ان سے یہ وعدہ کرنا کہ ایک بار اکرام قریشی صاحب کو وہاں سے جتائیے، انشاءاللہ ان کے جیت کے جشن میں اسد صاحب بھی آئیں گے اور تمام مجلس کے ذمہ داران بھی آئیں گے اور ہم ساتھ مل کے یہ جشن منائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں کہ اس بار کے الیکشن میں آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ اس بار آپ لوگ اپنے اتحاد کا ثبوت دیجئے۔ پورا ملک کا مسلمان آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے، نظریں جمائے ہوئے ہے کہ آپ لوگ کیا کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ جو کریں گے اس کا فیصلہ جب آئے گا تو اس کا فائدہ صرف آپ کے اتر پردیش کے اندر ہوگا ایسا نہیں ہے، دلی کے اندر اس کا فائدہ ہوگا، مہاراشٹر کے اندر الیکشنز ہونے والے ہیں، ممبئی کے اندر اس کا فائدہ ہوگا، اور ہم بھی فخر کے ساتھ کہیں گے کہ نہیں، اب ہمیں یہاں پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اتر پردیش کی عوام نے ہمیں راہ دکھا دی ہے، ہمیں راستہ دکھا دیا ہے، اب انشاءاللہ ہمیں اسی راستے کے اوپر چلنا پڑے گا۔ بس میں یہی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اکرام قریشی صاحب کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو بہت انتظار ہے 7 کب بجنے والے تھے اور کب اسد الدین اویسی صاحب آئیں گے اور آپ سے مخاطب ہوں گے۔ انشاءاللہ میں دوبارہ آپ سے بات کرتا رہوں گا، آپ کے بیچ آتا رہوں گا، لیکن اب میں انتظار آپ کا ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ دعوت دیتا ہوں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو، جن کا آپ تہ دل سے انتظار کر رہے ہیں، بہت بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں تھانہ بھون کے تمام ذمہ داران کا، بزرگوں کا، غیور نوجوانوں کا، ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کا، کہ آج وہ تھانہ بھون کے ایک الیکشن ورچوئل ریلی میں آپ شرکت کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کی اس ریلی میں شرکت کی، آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ سے صرف یہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تھانہ بھون ودھان سبھا سے مجلس کے پرتیاکشی امیدوار محترم اکرام قریشی صاحب ہیں۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ نہ صرف اکرام قریشی صاحب بلکہ مجلس اتحاد المسلمین بھاگیداری سنکلپ مورچہ کا حصہ ہے، جس میں ہم نے بابو سنگھ کشواہا صاحب کو اس کا کنوینر آیا اور یہ طے کیا کہ انشاءاللہ اگر اتر پردیش کی عوام اس بھاگیداری پریورتن مورچہ کو ستا سے، اقتدار سے، محبت سے، آشیرواد سے نوازتی ہے تو 2.5 سال کے لیے پہلے مکھیہ منتری بابو سنگھ کشواہا صاحب رہیں گے، اور آئندہ 2.5 سال کے لیے وامن مشرا صاحب اپنی پارٹی سے اپنے ایک دلت سماج کے ایک شخص کو اتر پردیش کا مکھیہ منتری بنائیں گے۔ وہیں پر یہ بات بھی طے کی گئی ہے کہ 3 ڈپٹی چیف منسٹر ہوں گے، جس میں الپ سنکھیک سماج کے ایک مسلمان رہیں گے
اور 2 پچھڑا سماج کے لوگ رہیں گے. تو یہ حقیقی معنوں میں ساماجک نیائی کی لڑائی بھاگیداری پریورتن مورچہ کر رہا ہے. میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کیا اس طرح کی ساماجک نیائی کی بات بی جے پی کر رہی ہے؟ کیا اس طرح کی بات سماجوادی پارٹی یا بہوجن سماج پارٹی کر رہی ہے؟ ووٹ تو سب کے لیں گے، مگر جب ووٹ مل جاتا ہے اس کے بعد ساماجک نیائے ان کے دماغ سے غائب ہو جاتا ہے. پچھڑا سماج کی ان کو انصاف دلانا، الپ سنکھیک سماج کو ان کے حقوق دلانا، یہ سب باتیں صرف چناؤ کے حد تک رہتی ہیں. اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ 10 فروری کے دن جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے، آپ اپنی ایک پولیٹیکل سیاسی لیڈرشپ کو بنائیے. مجلس کیا چاہتی ہے؟ مجلس چاہتی ہے حصے داری اور بھاگے داری کی لڑائی مجلس آپ کے لیے لڑ رہی ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بھاگے داری اور حصے داری کی لڑائی میں ہمارا تعاون کریں، ہمارے لیے دعا کریں، ہمارا ساتھ دیں. آپ کا قیمتی ووٹ سے ہمارے کینڈیڈیٹ کو، پرتیاکشی کو ووٹ دے کر اس کو کامیاب کریں، تاکہ یہ بھاگے داری اور حصے داری کی لڑائی میں ہم کو انصاف مل سکے. یاد رکھیے، پچھلے 4.5 سال سے بی جے پی کی سرکار ہے. بی جے پی کہتی ہے کہ ڈبل انجن کی سرکار ہے، مگر آپ جانتے ہیں میری اس بات کو کہ آج اتر پردیش کے یواؤں کا مخدر غریبی اور بے روزگاری بن گیا. کیا یوگی سرکار نے نہیں کہا تھا، مودی نے نہیں کہا تھا آج سے 2017 میں 4.5 سال پہلے کہ بی جے پی کی اگر سرکار ستا بنتی ہے تو اتر پردیش کے 70 لاکھ بے روزگار نوجوانوں کو نوکری دی جائے گی. آج وہ تمام کے تمام یوا جو 5 سال پہلے بڑی امید کے ساتھ ان کے باتوں پر یقین کیا، وہ تمام کے تمام جھوٹے ثابت ہوئے. میں اتر پردیش کے یواؤں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو ٹھگا گیا، آپ کے جذبات کا مذاق اڑایا گیا، آپ کے خوابوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیا گیا. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک اچھا فیصلہ لیجئے. میں جانتا ہوں کہ جو نوجوان سب سے زیادہ بے روزگار ہے، غریب ہے، اس کا تعلق اتی پچھڑا سماج سے ہوگا، اس کا تعلق او بی سی سماج سے ہوگا، اس کا تعلق دلت سماج سے ہوگا، اس کا تعلق الپ سنکھیک سماج مسلمانوں سے ہوگا ایک بڑی تعداد میں. مگر بے روزگاری تو سب ذات اور برادری میں پیدا ہو چکی ہے. یہ کام یوگی اور بی جے پی نے کچھ نہیں کیا. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ پریاگ راج میں کس بے دردی کے ساتھ یوگی سرکار نے ہوٹل کے لاجوں میں گھس کر وہ یوا جو ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ کے این ٹی پی سی کا ایگزام لکھنے کی تیاری کر رہے تھے، ان کے سر پھوڑ دیے، ان کے ہاتھ اور پیر توڑ دیے، ان کے جسموں پر لاٹھیاں برسائیں. میں ان یواؤں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اسی لیے ووٹ ڈالے تھے بی جے پی کو کہ آپ کے ہوٹل کے کمرے میں گھس کر آپ کی بے عزتی کی جائے، آپ کا سر پھوڑا جائے. اتر پردیش کے یواؤں کو اس اسمبلی کے ویدھان سبھا کے انتخابات میں آپ کو ایک تاریخی رول ادا کرنا ہے. اگر آج آپ بی جے پی کے دوبارہ دل فریب وعدوں پر اگر آپ بھروسہ کریں گے تو یاد رکھیے 5 سال کے بعد پھر وہی یوا پر لاٹھیاں برسائی جائیں گی. میں ان پریواروں سے اپیل کرنا چاہوں گا جنہوں نے 2021 مئی، جون، جولائی، اگست میں کووڈ کے دوسرے ویو میں لاکھوں کی تعداد میں اتر پردیش میں لوگ اپنی ماں کو، اپنے پتا جی کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنی پتنی کو، اپنی پتی کو کھویا. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے سوال کریے کس بنیاد پر آپ بی جے پی کو ووٹ دیں گے؟ وہ سرکار جس نے کووڈ کے درمیان میں آپ کو یتیم بنا کر چھوڑ دیا، سرکار کہیں نظر نہیں آئی. نہ یوگی نظر آئے، نہ مودی نظر آئے، بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ گنگا کے پانی کے اوپر عوام کی، غریبوں کی لاشیں بہ رہی تھیں. اس سے بدنما نظارے اور کیا ہو سکتے تھے کہ ہم نے ندی کے کنارے دیکھا کہ کتے ان لاشوں کو لوچ کر کھا رہے تھے جو پریوار کے لوگ کے پاس نہ تو جلانے کے لیے لکڑی تھی، نہ دفنانے کے لیے زمین تھی.
تو ندی کے کنارے کتے ان لاشوں کو کھا رہے تھے. وہ لاشیں کسی ماں کی بھی ہو سکتی تھیں, کسی کے باپ, کسی کے بھائی, کسی کی پتنی کی ہو سکتی ہے. جو سرکار آپ سے وعدہ کرتی تھی کہ سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس, آپ کی تکلیف کے وقت میں, آپ کے مصیبت کے وقت میں, جب آپ کو آکسیجن کی ضرورت پڑی, جب آپ کو دواؤں کی ضرورت پڑی, جب آپ کو اسپتال کی ضرورت پڑی, انہوں نے آپ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا. کیا آپ بی جے پی کو ووٹ دیں گے؟ میں ان کسانوں سے اپیل کر رہا ہوں جنہوں نے بڑا احتجاج کیا اور بی جے پی کو مجبور کر دیا وہ 3 کالے قانون کو واپس لینے کا. مگر کیا یہ میری بات سچ نہیں ہے کہ آج بھی اتر پردیش کا کسان راتوں میں جاگتا ہے کہ کہیں اس کی پوری فصل کو کوئی جانور آ کر نہ کھا لے؟ کب تک آپ جاگتے بیٹھیں گے؟ کب تک آپ تکالیف اٹھائیں گے کہ اس کے باوجود بھی آپ بی جے پی کو ووٹ دیں گے؟ اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ خاص طور سے ان لوگوں کو جو آج بھی گاندھی کے پیغام کو سمجھتے ہیں, جو آج بھی ہمارے ملک کی آزادی میں جو ہمارے بزرگوں نے حصہ لیا تھا ان کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے اتر پردیش میں آج جو گریجویٹ بچے ہیں, جو ٹیکنیکل ڈگری ہولڈرز ہیں, جو ڈپلوما سرٹیفکیٹ کر چکے ہیں, 50% سے زائد یہ بچے تینوں کیٹیگری میں نوکری کی تلاش میں بے روزگار ہو چکے ہیں. تب بھی آپ بی جے پی کو ووٹ دیں گے؟ کیا آپ نہیں جانتے میرے عزیز دوستوں, میرے بزرگوں, کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اولاد کو, آپ کے بیٹے کو, آپ کی بیٹی کو ایک عزت کی زندگی ملے؟ وہ سرکار جو ایک ٹیچرز ایلیجبلٹی ٹیسٹ کو برابر نہیں کرا سکتی, پیپر لیک ہو جاتا ہے. بتائیے آج اتر پردیش میں پر کیپیٹا انکم گر چکا ہے, اتر پردیش کا گروتھ گر چکا ہے, تو کس راہ پر اتر پردیش کو بی جے پی نے لے کر گئی؟ یہ بات کا فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے. میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ ایک مضبوط اتر پردیش کے لیے جہاں پر صحیح معنوں میں ساماجک نیائے ہوگا, میری آپ تمام سے ایک درد مندانہ اپیل ہے کہ بھاگیداری پریورتن مورچہ کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے. آپ نے اس تھانہ بھون میں 2012 میں یہاں پر آپ نے موجودہ بی جے پی کے ودھائک کو کامیاب کیا, پھر 2017 میں وہ دوبارہ کامیاب آپ نے کیا. بتائیے اس موجودہ ودھائک نے جو یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار میں منتری بھی ہے, تھانہ بھون کو تحصیل نہیں بنا سکا؟ کس کام کا یہ ودھائک اور کس کام کا اس کا منترالय, جب اپنے ہی ودھان سبھا کے وہاں پر تحصیل نہیں بنا سکا, وہاں پر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل نہیں بنا سکا, وہاں پر روڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, وہاں پر پڑھائی کے لیے, شکشا کے لیے نہ ڈگری کالج ہے نہ جونیئر کالج ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ چینی ملوں میں جو بقایا ہے, جو گنے کی ایم ایس پی بڑھانے کی بات ہے, کیا یوگی سرکار نے کیا؟ کیا یہ وہاں کا ودھائک جو منتری ہے انہوں نے کیا؟ کچھ نہیں کیا. تو کس بنیاد پر آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ اکرام قریشی کو اپنے ووٹ سے کامیاب کریں گے تو تھانہ بھون میں تحصیل بھی بنے گا, ضلع کا اسپتال بھی بنے گا, اور روڈیں بھی اچھی ہوں گی, اور وہ جو گنے کی چینی کی ملیں ہیں ان کا جو بقایا باقی ہے, ہمارا ودھائک آپ کے لیے لڑے گا اور آپ کے لیے آپ کے حقوق کو دلائے گا. میں یہاں پر آپ کو تھانہ بھون کی جنتا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا مظفر نگر کا کانڈ جب ہوا تو کس کی سرکار تھی؟ اکھلیش یادو کی سرکار تھی. کیا ان لوگوں سے انصاف ہوا؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ لسادہ میں اور بہاواڑی میں آج بھی ایسے گھر ویران ہیں جہاں پر لوگ نہیں رہتے ہیں؟ آج بھی ان علاقوں میں ممبر رسول پہ سناٹا چھایا ہوا ہے, وہاں پر میں مسجد کے ممبر کوئی نہیں جاتا. وہاں پر ایسی کھیتی ہیں, ایسی زمینیں ہیں جہاں پر جس کے حقدار لوگ, جو کبھی ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی, ان کے گھروں میں خیخوں کی ہنسی کی آوازیں آتی تھیں, آج وہ گھر ویران پڑے ہیں. جن عبادت گاہوں میں ان عبادت گاہ اور مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے طریقے سے رب کریم کی عبادت کرتے تھے, آج وہ سناٹے میں پڑے ہوئے ہیں. کیا تب بھی آپ سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ اگر وہی سماجوادی پارٹی صحیح طریقے سے رول آف لا کے تحت اپنی سمویدھانک ذمہ داری کو نبھاتی تو موجودہ ودھائک پر کیس چلتا, مگر آپ نے چارج شیٹ نہیں ڈالی.
بی جے پی کی سرکار آئی تو انہوں نے اس موجودہ ودھائک کے خلاف کیسز کو واپس لے لیا۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نفرت کی راجنیتی کرتے ہیں، کیا حاصل ہوا آپ کو؟ کیا حاصل ہوا آپ کو میرے تعلق سے نفرت پیدا کر کے؟ کیا آپ کے گھر میں چراغ جل گیا؟ کیا آپ نے نفرت پیدا کی یا آپ نے زہر گھول دیا دل و دماغ میں؟ کیا آپ کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل مل گیا؟ کیا آپ کو تحصیل مل گئی؟ کیا آپ کو روڈ مل گیا؟ کیا گنے کے کسانوں کو ان کا بقایا مل گیا؟ مگر آپ نے بی جے پی کا ساتھ دیا اور نفرت کے پیغام کو عام کیا۔ آج اسد الدین اویسی نفرت کو عام نہیں کرنا چاہتا، محبت کو عام کرنا چاہتا ہے۔ ہم بھائیوں کو توڑنے کی نہیں، ہم بھائی چارگی کی صحیح معنوں میں بھائیوں کو ملانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تھانہ بھون کی غیور نوجوانوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، دیکھو یہ لڑائی آپ کے لیے ہے، کل آنے والا کل اور مستقبل آپ کا ہوگا۔ میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ میری بات کو سمجھو، حصے داری کی لڑائی میں آپ کو اپنا حق ادا کرنا ہے۔ میں اتر پردیش کو اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم سے واہ واہ حاصل کروں اپنی تقریر کو یا اپنی تقریر پر کوئی آپ سے داد حاصل کروں۔ میں اپنی مقبولیت میں انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا مقصد ایک ہی زندگی کا کہ ہمارے بھارت کی لوکشاہی کو، سمویدھان کو مضبوط کیا جائے۔ اور جب سمویدھان کو اور لوکشاہی کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں تو کیسے مضبوط ہوگا؟ صرف نعروں سے ہوگا نہیں، آپ کو اپنا حصہ لینا پڑے گا۔ اور کیسے حصہ ملے گا؟ کیا رونے سے حصہ ملے گا؟ کیا بھیک مانگنے سے حصہ ملے گا؟ کیا دری بچھانے سے حصہ ملے گا؟ کیا غیروں کی چوکھٹ پر جا کر بھیک مانگنے سے حصہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ آپ کو حصہ اس وقت ملے گا جب آپ اپنے ووٹ سے اکرام قریشی کو کامیاب کر کے اپنا ودھائک بنائیں گے۔ سماجوادی پارٹی اپنے ہی پارٹی کے السنکھیک سماج کے نیتاؤں کو، ان کو خاموشی کے ساتھ اور بڑے سلیقے کے ساتھ ان کو کمزور کر کے ان کی آوازوں کو ہمیشہ کے لیے سیاسی طور پر ختم کرنے پر کام کر رہی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک ایسا شخص جو 17 سال تک اب میڈیا نے بتایا کہ خواجہ اجمیری کی درگاہ پر اکھلیش یادو کی طرف سے چادر چڑھایا جاتا تھا، آج وہ کسی اور پارٹی میں چلا گیا؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ اکھلیش یادو کے سماجوادی پارٹی کے ایک سہیوگی، ایک پارٹی کے نیتا، دوسری پارٹی کے نیتا نے کہا کہ اکھلیش یادو نے 45% اپنے پارٹی کے مسلم نیتاؤں کا ٹکٹ کاٹ دیا، تب بھی آپ ان کو ووٹ دیں گے؟ جاگو، اپنی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے تو یاد رکھو، آنکھ بند کر ووٹ ڈالنے کی جو بات کرتے ہیں نا، وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے اندھا بنانا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، دیکھو ناانصافی کو محسوس کرو۔ اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اس پر زور ڈالو اور اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرو۔ اللہ نے تم کو دل دیا ہے، اس میں تکلیف محسوس کرو، مظلوم کے لیے، کمزوروں کے لیے۔ اللہ نے تم کو ہاتھ دیے، انگلیاں دی ہیں، ان انگلیوں کو حق کی بلندی کے لیے اور حق کی کامیابی کے لیے استعمال کرو۔ آپ کو صحیح فیصلہ لینا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ 2014 میں اکھلیش مکھیہ منتری تھے، تب بھی 75 پارلیمنٹ کی سانسد کی سیٹوں پر بی جے پی کامیاب ہو گئی؟ کیا یہ اکھلیش کی ناکامی نہیں ہے؟ آپ نے جھولی بھر بھر کر خیرات کے طور پر ووٹ دیا سماجوادی پارٹی کو، تب بھی بی جے پی کامیاب ہو گئی۔ 2017 میں اکھلیش کانگریس ملے، تب بھی آپ نے جھولی بھر بھر کر خیرات میں ووٹ دیا، مگر پھر بھی بی جے پی کامیاب ہو گئی۔ 2019 میں سپا اور بسپا ملے، بہن مایاوتی اور اکھلیش یادو ملے، تب بھی صرف 15 لوک سبھا کی سیٹ پر جیت پائے۔ آپ کی ووٹ کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں ہے، آپ جان لو۔ اگر آپ کے گھر کے سامنے کوئی خطرہ منڈلا رہا ہے، آپ کے سروں پر اگر خطرہ کے بادل منڈلا رہے ہیں، تو کیا آپ انتظار کریں گے کہ دوسرے گاؤں سے کوئی دوڑ کر آئے گا؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، ان خطروں کا مقابلہ کرنا ہے تو اپنے گھر کی دیواروں کو مضبوط کرو، اپنے گھر کی بنیادوں کو مضبوط کرو، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، نوجوان بچوں کو تیار کرو اور کہو کہ قابل بنو، بہادر بنو، اور کسی اور پر بھروسہ مت کرو بلکہ رب کریم کی ذات پر توکل کرو، اور بھارت کی جمہوریت میں اپنا حق مانگنے کے لیے، اپنے حق کو منانے کے لیے، اپنی حصہ داری کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنا گھر بچانا ہے۔ یہ مستقبل کی لڑائی آپ کی ہے۔ آپ نے تین مرتبہ سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیا، آپ نے 2019 میں سماجوادی اور بسپا کو ووٹ دیا، 2017 میں کانگریس اور سپا کو ووٹ دیا۔ کیا ملا آپ کو؟ وہی دری بچھانا آپ کو ملا، وہی جیلوں میں جانا ملا، وہی انکاؤنٹر ملا۔
اگر اتر پردیش میں انشاءاللہ تعالی آپ اپنی دعاؤں سے اپنی محبت سے مجلس کو نوازیں گے اور مجلس کے ودھائک کامیاب ہوں گے تو اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جا کے غریبوں کی، کمزوروں کی، پچھڑوں کی، الپسنکھیک سماج کی ایک بے باک آواز بنیں گے۔ اتر پردیش کی ویدھان سبھا کو آپ کے حق کے لیے، آپ کی صداری کی لڑائی کے لیے اتنا پکاریں گے کہ اتر پردیش کی ویدھان سبھا کے دور و دیوار ہل جائیں گے۔ آپ کی گونج، آپ کی پکار، آپ کی حق کی لڑائی پورے اتر پردیش میں سنائی دے گی۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ سماجوادی اور بی ایس پی کے لوگ کہتے ہیں کہ اویسی ملا ہوا ہے۔ بتاؤ کیا ملا ہوا ہوں میں؟ کون سا ملا ہوا ہوں؟ کیا میں جیل نہیں گیا؟ ایک نہیں، 5 مرتبہ جیل گیا ہوں، 40 دن جیل گیا ہوں۔ کیا میں مجھ پر پولیس نے لاٹھیوں سے حملہ نہیں کیا؟ ہاں، پولیس نے مجھے مارا۔ 22 سپٹمبر 1999 کو شہر حیدرآباد میں پتھر گٹی کے مقام پر اتنا مجھے پیٹا کہ میرے سر پر 18 ٹانکے لگے، میری پوری پیٹھ کو لہو لہان کر دیا، میرے انگلیوں کو فریکچر پیدا ہو گیا تھا، کئی برس تک میرے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا تھا۔ تو کیا میں تکلیف کو نہیں جانتا ہوں؟ کیا میں تکلیف کو نہیں جانتا ہوں؟ میں جانتا ہوں اس تکلیف کو۔ کیا میرے مجلس کے بزرگوں ذمہ دار جیل کو نہیں گئے؟ میرے مرحوم والد جیل کو گئے، مجلس کے صدر فخر ملت عبد الواحد اویسی جیل کو گئے، 11 مہینے جیل میں رہنا پڑا۔ کیا مجھ پر وفاداری اور غداری کے الزام مجھ پر نہیں لگائے جاتے؟ کیا مجھ پر طنز نہیں کیا جاتا؟ مگر اس کے باوجود بھی میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ ہم کو بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، اور ہم کیسے مضبوط کریں گے؟ صرف جذباتی تقریر سے نہیں، ووٹ کے ذریعے اپنی لیڈرشپ کو بنائیں گے، حصے داری کی لڑائی لڑیں گے، بھاگیداری پریورتن مورچہ کو کامیاب کریں گے۔ دوبارہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بسپا اور سپا کے ووٹ دینے سے فرقہ پرست طاقتوں کو شکست ہو جائے گی یا بی جے پی ہار جائے گی، میری بات کا یقین کرو، خدا کے لیے اپنی لیڈرشپ کو بناؤ، پہلے گھر میں چراغ کرو، پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارے اطراف میں کیا ہے۔ میں اتر پردیش کے کئی علاقوں میں جا بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، میں آپ کے گلی کوچوں میں، آپ کے گاؤں میں آ رہا ہوں، ایک منصوبہ بند طریقے سے جہاں پر اتی پچھڑا رہتا ہے، جہاں پر الپسنکھیک سماج کے مسلمان رہتے ہیں، وہ علاقہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا گیا، کوئی ترقی کا کام نہیں ہوتا، گندی بہتی نالیاں ہیں، روڈ نام کی چیز نہیں ہے، گندگی بھری ہوئی ہے، کچرے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا کر رہا ہے وہاں کا ودھائک؟ اور آپ کو کہا گیا کہ ہراؤ بی جے پی کو۔ یقیناً بی جے پی کو ہراؤ، مگر آپ بھی جیتو۔ جب آپ جیتیں گے تو فرقہ پرستی کا خاتمہ ہوگا۔ اگر آپ صرف ووٹ ڈالتے رہیں گے اور ووٹ نہیں لیں گے تو یاد رکھو، آج جو بچہ اور بچی 15 سال کی ہے، 5 سال کے بعد وہی 20 سال کا نوجوان آپ جیسے بزرگوں کے پاس آ کر سوال نہ کرے کہ بتاؤ تم نے کیوں مقابلہ نہیں کیا تھا، حصے داری کی لڑائی میں تم نے مجلس کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کہ ہمارے مقدر میں صرف دری بچھانا ہے؟ کیا ہمارے مقدر میں صرف نعرے لگانا ہے؟ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ایک وکلپ کے طور پر مجلس آپ کے درمیان میں ہے، بھاگیداری پریورتن مورچہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ایک ناگنات ہے، ایک ناگ سانپ ہے۔ آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ ناگنات کا ساتھ دیں گے یا یہ ناگ سانپ کا ساتھ دیں گے آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کے سامنے یہ وکلپ بھی ہے بھاگیداری پریورتن مورچہ کا۔ میں تو صرف اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دلوں میں مجلس کی محبت ڈالے اور ووٹ میں تبدیل ہو جائے۔ مگر میری اس بات کو سوچئے، جذبات میں مت بہ جائیے، آنکھیں بند کر کے مت ووٹ کریے۔ آج دیکھتا ہوں کہ ہمارے انصاری برادری کے لوگوں کے پاور لوم کی مشینوں کو کوڑیوں کے دام میں بیچ دیا گیا۔ فریش برادری کے لوگ، کیا یہاں پر کتنے سال آپ جانتے ہیں کہ 16 سال آر ایل ڈی سپا کا ودھائک رہا تھانہ بھون میں، ایک کمیلا نہیں بنا سکتے، ایک دکان کا لائسنس نہیں دلا سکتے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اسی وقت ہوگا جب آپ انشاءاللہ تعالی اپنے ووٹوں سے اکرام قریشی کو کامیاب کریں گے۔ یہ آپ کی کامیابی ہوگی، آپ کی لیڈرشپ کی کامیابی ہوگی، آپ کا نیتا ہوگا، اور ہم حصے داری کی لڑائی میں ہم کو حصہ چاہیے، راجنیتی میں ہم کو حصہ چاہیے، ٹھیکیداری میں ہم کو حصہ چاہیے، نوکریوں میں ہم کو حصہ چاہیے، کسانوں کے برتان میں ڈیوز میں ہم کو ہر میدان میں ہمارا حصہ چاہیے، اور وہ حصہ ملے گا۔ آپ سے ہی گزارش ہے کہ 10 تاریخ کے دن
صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد کا اور اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دیجیے اور حصے داری کی لڑائی میں آپ اپنا حصہ ادا کریے اور جہاں کہیں بھی بھاگیداری پریورتن مورچہ کے پرتیاکشی ہیں ان کو کامیاب کر کے بابو سنگھ کشواہا کو اتر پردیش کا